الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، استاد محترم حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری، صدر المدرسین و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور جوار رحمت حق میں پرواز کر گئے۔ حضرت والا میرے استاد محترم تھے اور میں نے حضرت والا سے بخاری شریف جلد اول پڑھی ہے۔ جس سال ہم بخاری پڑھتے تھے، بقرعید تک حضرت والا پڑھانے آئے اور بقرعید کی چھٹی پر حضرت بمبئی گئے اور وہاں دل کا عارضہ پیش آیا، جس کی وجہ سے حضرت پورے 1 مہینہ علیل رہے۔ اس مہینے میں حضرت اقدس مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند نے ہمیں بخاری پڑھائی، اور 1 مہینے کے بعد حضرت والا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت نے حسب معمول پابندی کے ساتھ بخاری شریف کا سبق ہمیں مکمل پڑھایا۔ اور حضرت دوران سبق یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں بہت جلدی صحیح ہوا اور میں نے یہ کتاب مکمل کرا دی اور یہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھا دی۔ اور وہ بہت ہی ہماری جماعت سے خوش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت حضرت کو عطا فرمائی تھی، بہت کم لوگوں کو وہ دولت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ انہیں کتاب سمجھانے کا عطا فرمایا تھا۔ مشکل سے مشکل مسئلے کو وہ اتنے حسین اسلوب میں سمجھایا کرتے تھے کہ ذہن نشین مسئلہ ہو جایا کرتا تھا اور ذہن میں ایسا پیوست ہو جایا کرتا تھا کہ وہ کبھی نکلا نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر حق جاری فرمایا تھا، اور وہ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال کیے ہوئے حق بات کہا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان سے، خانوادہ میاں صاحب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑا تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا سید انظر حسین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کی شورا کے اجلاس میں جب جایا کرتے تھے تو حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طریقے سے ملاقات کرتے تھے، اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا اصغر حسین صاحب کا، مولانا اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ ہمارے ادارے سے جو رسالہ نکلتا ہے پیام اختر، وہ بھی حضرت کے پاس جایا کرتا تھا اور حضرت اس کا مطالعہ فرماتے تھے۔ اور اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا کہ دوران یعنی زمانہ طالب علمی میں حضرت کے پاس جاتا تھا۔ اس کے بعد جب زمانہ طالب علم ختم ہوا تو اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے کافی عرصے تک حضرت کے پاس جانا نہیں ہوا، اور حضرت کے ذہن سے میری صورت اور میری تصویر ختم ہو گئی۔ لیکن میرا رسالہ حضرت کے پاس پہنچتا رہا، اور زمانہ طالب علم میں بھی میں ایک عام طالب علم کی طرح حضرت کے پاس جاتا تھا۔ کبھی میرا تعارف نہیں ہوا تھا کہ میں میاں صاحب کے خاندان سے ہوں، تو اس وجہ سے حضرت عام طالب علم آتے ہیں تو اسی طرح میں بھی جاتا تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں کوئی خاص تصویر میرے تعلق سے نہیں تھی۔ ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی کے بعد میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت والا نے مجھ سے پوچھا، اس وقت پاناما کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، لندن کے اور پاناما کے، ان مہمانوں کو لے کر میں حضرت والا کے پاس گیا، ملاقات کرائی۔ تو حضرت والا نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا، حضرت میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا، دیوبند میں کہاں کے؟ تو میں نے کہا کہ میں محلہ قلعہ کا رہنے والا ہوں۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ تم میاں صاحب کے خاندان سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں میاں صاحب کے خاندان سے ہوں۔ پھر حضرت نے فوراً کہا کہ تم طاہر ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں طاہر ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا، میں تمہارا رسالہ پڑھتا ہوں پیام اختر، اس میں نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے نام یاد تھا کہ میاں صاحب کے خاندان میں کوئی طاہر ہے۔ اور پھر حضرت والا نے چند مسائل کے اوپر جو ہم نے اداریہ لکھا تھا اس کے اوپر گفتگو کی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا لکھا ہوا یہ اداریہ مختصر سا، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی لکھ رہے ہیں، یہ حضرت مفتی صاحب کے پاس پہنچا کرتا تھا، اور حضرت مفتی صاحب اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اور تب جا کر اندازہ ہوا کہ حضرت کا کس قدر علمی شغف تھا
کہ چھوٹے چھوٹے رسالے جو حضرت کے پاس آیا کرتے تھے اس کی تحریریں بھی حضرت غور سے پڑھتے تھے، اور لکھنے والوں کے نام بھی حضرت کے ذہن میں مستحضر رہا کرتے تھے۔ تو ایک علمی شخصیت تھی، اور ہر وقت انہوں نے اپنی پوری زندگی کو علم دین کی خدمت کے اندر، درس و تدریس کی خدمت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا، اور پوری زندگی شریعت کی تفہیم کے اندر انہوں نے گزار دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تفہیم کا اسلوب اور انداز ان کو دیا تھا یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مادر العلم دارالعلوم دیوبند کو حضرت والا کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔